بدگماں عورت، بدزباں عورت۔ بدگمانی اور بدزبانی عورت کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ بدگمانی اور بدزبانی عورت کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ بدگماں تغیرات بالادستی ماحول آبیاری میں عورت اور خندہ فقیر المثال ہے۔ اگر اپنے گمان پر مثبت اسباب مؤثر رکھے ماحول میں تعطل اور آشیانے کی نشو و نما میں عورت اپنی خصلت بدگمانی کے سبب تمام مثبت فتوحات سے لاغر و بیزار ہو جاتی ہے۔ بیزار لوگ بنا سوچے سمجھے بدگمانی کی چالوں میں گم ہو جاتی ہے اور انہیں اپنے دسترس اور اپنی معرفت کی آبیاری اور وقت نشو و نما کی بے خبری نہیں رہتی۔ تاہم بدگماں عورت معاشرے میں نقص پیوندکاری ہے اور جس شجر کی جڑیں تنے سے اس کی پیوندکاری ہو چلے تو وہ شجر دھیرے دھیرے لاغر مندہ ہو کر تمام نگاہوں سے نظر انداز ہوتے ہوئے زمین بوس ہو جاتا ہے، جو ایک شکل ناآشنائی کا سبب ہے۔ بدگمانی عورت تمام معاملات میں اپنی زندگی کو بدمست بے خود بنا دیتی ہے۔ بدگمانی ہی عورت کی منفی رقابت پہلو کی عکاسی ہے، جو اپنے رویے پر خوش آئندہ نہیں ہے۔ بے معنی مسکراہٹ اور بے جاگہانی تغیرات کے تک اور اپنی مثبت خدوخال سے نالا ہوتی ہے۔ بدگمانی عورت کو جان محفل میں تنہا بنا دیتی ہے۔ رفتہ رفتہ عورت وجود میں ذلت اور رسوائی کا عنصر بنا کرتی ہے، یعنی بدگمانی بیان ذلت رسوائی ہے۔ وقت ایک بدگمانی کے سبب عورت اپنی خوشنما مسکراہٹ اور طور و تازگی بیزار کر دیتی ہے۔ اس کی قربتوں اور اس کی عاداتوں میں رہنے والے ہم اوقات نالا پریشان ہو جاتے ہیں اور عورت اپنی بدگمانی پیمانی کو کسی صورت نہیں بدلتی۔ رفتہ رفتہ زندگی بیزار کر دیتی ہے۔ بدگمانی عورت کو تنہا کر دیتی ہے۔ بدگمانی عورت کی تہذیب بربادی کا پیش خیمہ اخلاق ادب و آداب شرم و حیا سے ناواقف ہوتی ہوئی وقت اپنی گمان میں بدمست پرسکون رہتی ہے۔ عین بدگمانی عورت کے تحریم نہیں، البتہ تذلیل دائمی ہے، اور بدگمانی عورت کی تحریم نہیں، البتہ تذلیل دائمی ہے، اور یہ خصوصیت اہم العام ہے۔ گماں اگر حالت مثبت پیغام ذرائی ہو تو آشیانے کی نشو و نما صحت مند تندرست توانا ہے۔ جہان ممکنہ میں بھی اجوابیہ کا پیش خیمہ اگر گماں رفاقت بدگمانی پر منحصر ہو تو تمام سطح بالا تر ہیں۔ بدگماں عورت کا عکاس الفت کے قائل نہیں، بدگماں عورت محمور محبت نہیں، التماس چاہت میں بدگماں عورت چاہت مفہوم نہیں، تہذیب شعور میں بدگماں عورت تہذیب منعکس نہیں۔ بدگمانی کے سبب شعور بے پناہ سے لاغر پشیماں رہتی ہے، بیدار عمل نہیں ہوتی، لمحہ با لمحہ وسوسات تغیرات میں مبتلا رہتی ہے، الفت گوئی سے قطع تعلق محروم چال باز رہتی ہے، شائستگی سے الفت فضائی نہیں ہوتی، افسانہ تشنی کی میراث رہتی ہے،
بدگما عورت زندگی اجیرن اور تمام پہلو زندگی میں مشقت زندگی رہتی ہے. بدگما عورت نہ زیبا شکل معمور ہے. فتوحات زندگی میں بدگما اور ہم میں اصاف میں بھی جذبائے با ہمت منحرف رہتی ہے. بے پناہ اس نے لطافت سے مالا مال ہوتے ہوئے بھی اس نے لطافت سے منحرف رہتی ہے. ذوق استوار میں بعض خیالات کے مد مقابل بیدار رہتی ہے. عالم نمو نمائش میں بدگما اور میں تماشائے افسانی ہے. وقت وقت کا شرف سیل ہونے کے لیے راحت سکون کے لیے جلائے ہم تن آغوش نہیں. بدگما عورت اے تو امام مشقت لاغری سے بھی اور ممکن عذاب سے بھی کوسوں دور رہتی ہے. بمند وقت سے امکنا اور آشنا نہیں ہوتی. بدگمانی کے پیش نظر بد خیالات گمان کے جنم پہ ذرائی ہے. جو صاحب محبت میں دیمک اختیار کا پیش خیمہ ہے. این بدگما عورت اپنے فہم و گما میں بھی کمزور اوروں کے لیے بھی حقارت بد ترتیب اور محبت سے بھی لاغر رہتی ہے. بدگما عورت دیدہ زیب رانائیوں سے لطف اندوز نہیں ہوتی. بدگما عورت خود میں بھی اور خستہ آشیانہ غیر میں بھی بستہ حالی کا منظرنامہ ہے. بدگمانی اصل میں انسان کی سب سے بڑی جہالت پریشانی اور حماقت اور سرکشی ہے. اور بدگما رہنے والے ہی بدلعاز ہوتے ہیں, بے قدرے ہوتے ہیں, بے دینے ہوتے ہیں اور عزت کی پرواہ نہیں کرتے. اور بدگمانی ہی بد زبانی کا سبب بنتی ہے. جب انسان اکثر بد زبانی اور بدگمانی میں رہتا ہے تو وہ بد زبان ہو جاتا ہے. گمانی زبان کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں اور جب گمان انسان کی زبان کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں تو پھر انسان بدگمانوں کی وجہ سے بد زبان ہو جاتا ہے. گمانی شعور زندگی ہے, گمانی شعور بندگی ہے اور گمانی شعور یقین ہے اور گمانی شعور معرفت ہے اور گمانی شعور قربت ہے اور گمانی شعور محبت ہے, انسیت ہے, پیروی ہے, طلب ہے, طالب ہے اور گمانی معرفت حقیقت نور بھی ہے. اللہ تعالیٰ بھی گمانوں کے قریب ہے اور جو اس کے گمان بدگمان ہو جائے وہی تو بدبخت ہے اور جو بدبخت ہو وہی تو بد زبان ہے. یہ عورت و مرد کے لیے سوچنا لازم ہے کہ عورت و مرد جب گمراہ ہوتے ہیں, بے دینے ہوتے ہیں, سرکش ہوتے ہیں, نافرمان ہوتے ہیں, بے قدرے ہوتے ہیں, بے عزت والے ہوتے ہیں, یعنی کہ ذلیل ہونے والے ہو جاتے ہیں تو ان کی ذلت کی وجہ ہی بد زبان اور بدگمانی ہے. بدگمانی کی وجہ سے ہی تو ذلت اور رسوائی کے وہ حقدار ہوتے ہیں. اور جب بدگمان مسلسل رہنے کی وجہ سے بد زبان بھی ہو جاتے ہیں. ناخلق راتوں میں حقائقوں کی داستان فہم و گمان کمزر تشبیہ تریب زبان عمل نالا ہے. عورت اور مرد اپنی زبان کے پیش نظری زینت حکام فرمود بنائے ہوئے ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زبان کی وجہ سے ہی تو عورت کو عزت عطا فرمائی اور زبان کی وجہ سے ہی مرد کو عزت عطا فرمائی. جو انسان زبان کے پاسدار ہیں, عظمت زبان کو جانتے ہیں, یعنی کہ علم سے زبان کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں, ان کی زبان ہی ان کے لیے انعام ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے سب سے بڑا انعام ہی تو زبان کو کہا ہے
زبانی معرفت بیان تصدیق شان حق ہے، زبانی معرفت بیان تعریف شان حق ہے، اور زبان ہی تو عزت پارسائی حقوق سلامتی ہے، اور جس کی زبان بد ہو جائے یعنی کہ بد زبان رکھنے والے چاہے عورت اور مرد ہیں دونوں ہی تو جہنمی ہیں، چاہے حسن اسلام یا خیرات عبادت جتنی مرضی بھی ان کے پاس ہو، دولت جتنی مرضی بھی ان کے پاس ہو، علم جتنا مرضی بھی ان کے پاس ہو، اگر بد زبانی ان کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے بد زبانی کی وجہ سے انسان اور مومن مرد اور عورتوں کو جہنم کی وعید سنائی ہوئی ہے۔ جو عورت بد زبانی کو اپنا لیتی ہے وہی تو اپنے گھر کو برباد کر لیتی ہے، اپنے آپ کو برباد کر لیتی ہے۔ بد زبانی عورت کی حیا میں بدحالی بد اخلاقی کا پیش خیمہ ہے، اور مرد کی بھی بدحالی اور بد اخلاقی کا پیش خیمہ ہے۔ عورت اور مرد کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی زبان کا احساس کرنا چاہیے، اپنی زبان پر اختیار رکھنا چاہیے، اور اپنی زبان کو علم ربوبیت حق سے حق بیان کرنا چاہیے۔ زبان ہی معرفت عہد و پیما ہے، عورت ہو یا مرد، وجہ زبان کی بدولت ہی تمام توقعات پر مثبت اثرات ڈال سکتا ہے اور ڈال سکتی ہے، اور اب ایک ناخلق زبان کے تک تمام خوبیوں سے کوسوں دور ہو جاتی ہے اور دور ہوتی چلی جاتی ہے، اور اپنی نازیبا زبان کے تک تمام آشنائے باسعید کے دل شکنی کرتی چلی جاتی ہے، اور اسے احساس و گمان نہیں ہوتا اس کا تباہی بربادی کی راہوں پر گامزن ہے کہ یہ خود کو بے تسلیم کرتی ہے اور اوروں کو پابند سراسل تسلیم کرتی ہے۔ زبانی علامات بادشاہی ہے اور زبانی سرکردہ بے زر تخت شاہی ہے۔ عورت اپنی زبان کی توسط سے ہی حکمران انسیت پر حاوی ہے، سلطنت ہے۔ اگر زبان بد کلامی پر ترغیب رونمائی ہو تو تمام انسیت محبت چاہے حتیٰ کہ پیروی بیزار ناقص دکھائی دے۔ عورت اپنے معاملات میں خود ہی ایک سلطنت ہے، اور اپنی سلطنت کی تباہی بربادی کی بھی خود ہی روداد ہے، اور اپنی سلطنت میں آبیاری نشو و نما کا پیش خیمہ بھی ہے۔ عورت اپنی زبانی کی وجہ سے معاشرے میں تمام فتوحات سے لاغر اور بے معنی تصور کی جاتی ہے۔ بد زبان عورت معاشرے کے ساتھ ساتھ گھریلو ناتواکیوں میں بھی برسرے بیکار ہے، اور خدا نخواستہ اگر ایسی بد زبان کے سوا گرفت کا سال نمایاں ہو جائے تو عورت جا بجا گرفت گیس میں طلب خوشاب سے بھی نالا نادم دکھائی دے۔ وہ بصورت دیگر اگر عورت اپنی زبان سے صحیح بیان کرے تو تمام معاشرے میں اس کا اثر رسوخ نمایاں دکھائی دے، اور شرف مقبولیت میں بھی شرف انسیت کی داستان ہے۔ اس کی گرستی اور اس کے قرب و جوار میں رہنے والے باپ اس کی رایا ہے، اور جب حکمران چپ تحریم سے نالا ہو یعنی اپنی زبان سے فاش کلمہ بدگمانی بیان کرے تو تمام معمولات زندگی ناقص اور بدخواست ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی رایا میں بھی اسی سے پریشانی ہو جاتی ہے، اور اپنی زبان کے توسط سے ہی اپنی رایا میں خوش آئے اور خوش آمد کی صدا ہے، اور اس کی زبان سے تمام رایا خوشنما احساس لیے ہوئے معاشرے میں بہتر کارہائے زندگی سر انجام دیں گے۔ اور اگر عورت اپنی زبان پر
نادم سے نالا ہو تو تمام ناخلق احکامات رونما ہو جاتے ہیں. تمام زندگی بدحالی بدگمانی کی راہ پر گامزن ہو جائے اور اسے اپنی سلطنت پر خود پشیمانی ہونے لگے، یعنی اس کی سلطنت سے کسی اور کو کچھ فائدہ میسر نہیں، اور یہ عورت بدنما داغ کی صورت اختیار کر جائے، بدگمانی کے سبب ٹھہراؤ ممکن ہی نہیں، البتہ بد زبانی کے سبب ٹھہراؤ ممکن ہی نہیں. زندگی دستوار عمل سے بیان انسیت پر صلاحیت رکھتی ہے، اور جو عورت اپنی زبان کی وجہ سے پاک دامنی اور اپنی زبان کو اچھے الفاظوں سے نوازتی ہو، وہی تو انسیت کا پیغام خاص ہے. یعنی کہ عورتی محبت بیان حق ہے، اور عورتی محبت شان حق ہے، اور عورتی محبت وفائے حق ہے، اور عورتی محبت اتباع حق ہے، اور عورتی محبت زبان پاسدار انعام عہد حق ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو عظمت برکت نصیحت علم شعور زندگی دی ہوئی ہے، وہ زندگی تو انعام والی زندگی ہے. عورت ہی تو انعاموں کی طرف بلانے کا سب سے بہتر حق ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہی تو گھر کی چار دیواری کی دستگاہ کا عظمت انسانیت میں عورت ہی انسان کی پہچان و آئے صدائے سلامتی ہے. مگر بدزبان عورت اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے عزیز و قارب میں انسیت کی بجائے نفرت کا پیش خیمہ بیان کرتی ہے. یعنی کہ جو عورت اپنی زبان سے نفرت یعنی کہ آگ کی طرف بلائے، یعنی کہ جہنم کی طرف بلائے، وہی تو عورت بدنما داغ بن جاتی ہے. اللہ نے جو عورت کو عظمت بادشاہی عطا فرمائی ہے، وہ پاک دامنی کے سبب عطا فرمائی ہے، زبان اور نگاہ کے سبب عطا فرمائی ہے. جو اپنی زبان، نگاہ، شرمگاہ اور سماعت کی حفاظت فرماتی ہے، وہی تو عورت جنتی بن جاتی ہے. اور جو اپنی زبان سے کلمات بیان بدگمانی کے شعبہ ادا کرتی ہے، وہ زبان سے بد کردار ہو جاتی ہے. اور جو بد کرداری کی وجہ ہے، وہی تو بدگمانی کی وجہ ہے. بہت سی عورتیں اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں بدگماں ہونے کے ساتھ ساتھ بد زبان ہو جاتی ہیں، اور جو بدگماں ہونے کے ساتھ ساتھ بد زبان ہو جاتی ہیں، وہی تو عورت اپنی زندگی میں، اپنے آپ میں، اور اپنی چاہتوں میں، اور اپنی بے رخی کی وجہ سے، اور اپنی بد زبانی کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہے. بہت سی عورتوں نے اپنی زندگی کو اپنے ہی گمان اور اپنی ہی بد زبانی کی وجہ سے عذاب بنا رکھا ہے، اور ایسے عورتوں کی زندگی ہی ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے. وہ اپنی زندگی کا شعور، اپنی زندگی کا سکون، اور اپنی زندگی کی محبت، اور اپنی زندگی کی سلامتی، اور اپنی زندگی کی عزت، اور اپنی زندگی کی تعریف، اور اپنی زندگی کی قدر کو بھول جاتی ہے. اور جو زندگی کی قدر کو بھول جائے، وہی تو زندگی انسان عورت مرد کے لیے عذاب بن جاتی ہے. اور زبان کی وجہ سے جن کی زندگیاں ان کے لیے عذاب بن جاتی ہیں، وہی تو جہنمی ہو جاتی ہیں. اور جو عورت جہنمی ہو جائے، وہی تو تنہا ہو جاتی ہے. اور عورت اپنی زبان کے سبب تمام صلاحیتوں پر مامور کار ہے، زندگی گرفت سے واقف اشبار ہے، اور تنہا
تنہائیوں میں نمدیدہ ہوتے ہوئے لب گفتار میں مثبت رویہ اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کا رخ معمور بدل سکتی ہیں۔ عورت ہی یہ طاقت پناہ ہے کہ اپنی جز ہمت سے تمام معاشرے میں دستور عالی بدگمانی پیوست کر دے اور اپنی ہمت جاودانی کے سبب اپنی زبان کے توسط سے محبت شیریں پناہ کرتے ہوئے معاشرے میں محبت بھائی چارگی کی فضا عام کر دے۔ تمام کارنامہ عورت کی دانستہ دلی شکنی سے پرہیز رکھے تو تمام معمولات زندگی بآسانی خوش اسلوبی سے گزر بسر ہو سکتے ہیں۔ عورت مرقع زبان سے عطایاب ہوتی ہے اور مرقع زبان سے رسوائی سے ہمکنار ہوتی ہے۔ زبان سے ہی تعلق شناسائی ہے اور زبان سے ہی تعلق بے وفائی ہے۔ زبانی پرستاج مہارت افکار ہے اور زبانی فرشتاج ذلت انبار ہے۔ عورت اپنی زبان سے ہی بے عیب میں عیب تلاش کرے اور اپنی زبان کے توسط سے ہی غیب میں خوبصورتی کنندہ کر دے۔ گویا عورت کی ریاکاریاں ہی تمام معاملات عمل میں مسودہ معاشرہ ہے اور یہی سے دستور عمل کی نشو و نما ہے۔ یعنی کہ عورت ہی عمل کی خوبصورتی ہے اور عورت ہی معاشرے کی خوبصورتی ہے اور عورت ہی کائنات کی خوبصورتی ہے اور عورت ہی گھر کی خوبصورتی ہے اور عورت ہی محبت پارسائی وفائے دستے عہد بیان حق ہے۔ عورت کو اللہ رب العزت نے جو عزت عطا فرمائی ہے، عورت کو وہی عزت کی طرف بننا چاہیے اور اللہ کی عزت کو اپنی عزت بنا لینا چاہیے۔ جو عورت اللہ کی عزت سے عزت والی ہو جائے گی وہی تو عورت معاشرے میں سلامتی کا پیش خیمہ ہے۔ یعنی کہ اللہ کی عزت سے عزت پانے والی عورت ہی معاشرے میں سلامتی کا پیش خیمہ ہے۔ حیا ہے معاشرے کی، زینت ہے معاشرے کی، عزت ہے معاشرے کی، علم ہے معاشرے کی، شعور ہے معاشرے کا اور روشنی ہے معاشرے کی۔ عورت اور مرد کو عظمت پاسداری حق سے، عہد حق سے اور وفائے حق سے، محبت حق سے، سلامتی نور علم حق سے، ادب حق سے، قدر حق سے، محبت انسیت حق سے واقف ہونا چاہیے۔ جو مرد عورت عظمت پاسداری حق سے واقف ہوں گے وہی تو کبھی بد نگاہ بد زبان نہیں ہوں گے اور جو کبھی بد نگاہ بد زبان نہیں ہوگا وہی تو عزت پاسدار عہد کا حقدار ہوگا۔ عظمت عہد سلامتی تو حقیقت حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے لیے جو حکم عطا فرمائے، عظمت انسیت کے لیے، عظمت دین کی سلامتی کے لیے، عظمت انسانیت کے لیے، عظمت پرورش پیدائش کے لیے جو بھی اللہ کے حکم ہے عورت و مرد کو یکساں وہ حکم ماننے ہوں گے۔ اللہ نے مرد و عورت کی عظمت ترین بادشاہی تو دین سلامتی میں رکھی ہوئی ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیروکار ہو جاتے ہیں وہی تو اچھے گمان اور اچھی زبان اور اچھی سماعت اور اچھی نگاہ رکھنے والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے جو اپنی نگاہ، اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ حفاظت کرنا ہی عہد سلامتی ہے، دین محمدی کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد مرد عورت کو جو علم حق عطا فرمایا ہے وہی علم حق عزت حق ہے۔ اللہ سے عزت لینے والے اللہ کے علم پر عمل کر، اللہ رسول کا پیروکار ہو جا۔ جب تو اللہ اور اس کے رسول کا پیروکار ہوگا تو کبھی بھی بدگمان نہیں ہوگا، بد نگاہ نہیں ہوگا، بد زبان نہیں ہوگا۔ یہی تو حقیقت شان تاریخ
اللہ تعالیٰ کو نہ بد نگاہ پسند ہے، نہ بد زبان پسند ہے، اور نہ بد اخلاق اور بدگماں پسند ہے۔ اللہ کو جب پتہ، اللہ کو جو چیز پسند نہیں، جب مومن کو، مرد اور عورت کو علم ہوگا کہ اللہ کی پسند کیا ہے، جب اللہ کی پسند کو مومن مرد عورت اپنا لے گا تو وہ جان لے گا کہ بد زبان اللہ کو کیوں نہیں پسند۔ جو عورت و مرد اپنی بد زبانی کی وجہ سے عزت کھو بیٹھتے ہیں معاشرے میں اور گھر میں، ان کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمانوں سے فائدہ اٹھائے اور اپنی زبان اور اپنے گمانوں کو درست کرے، اور اللہ رسول کے لیے اور اللہ رسول کی محبت کے لیے اپنے آپ میں وہ گمان پیدا کرے جو گمان اللہ رسول کے پسند، اور جو زبان اللہ رسول کو پسند ہے۔ اللہ رسول کی پسند کو اپنانا ہی شرط ایمان اسلام کی شان حق ہے، اور اپنی زبان سے ہی بے عیب میں عیب تلاش کرے، اور اپنی زبان کے توسط سے ہی غیر عیب میں خوبصورتی کنندہ کر دے۔ گویا عورت کی ریاکاریاں تمام معاملات عمل میں محسوس معاشرہ، اور یہی دستور عمل نشو و نما ہے، یعنی پیادے بھی اسی کے اور لشکر بھی، شاہ سوار بھی اسی کے۔ اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے مٹھاس سے شیریں، یعنی زبان سے نمود عام ہو تو ہی کسی کہیں جا کر معاشرے میں عزت احترام پایہ تکمیل کو پہنچے۔ اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے مٹھاس شیرانی زبان سے نمود عام ہو تو ہی کہیں جا کر معاشرے میں عزت احترام پایا تکمیل کو پہنچے، اور ان تمام فتوحات پر عورت کا لاہے عمل مرکوز ہے، یعنی جڑ سے ہی تنے کی پہچان ہے، تنے کی مضبوطی سے ہی پتوں کی اور شاخوں کی اجاڑ ہے۔ اگر جڑ مضبوط عمل سے ناشنا رہے اور تنے کی مضبوطی بے زر رہے تو شاخوں میں اور پتوں میں رونمائے سایہ عیاں نہ ہوگا، اور اس تمام معاملات کی ذمہ دار دیکھ بھال کرنے والی اسی محرم عجز کی ہے جو اس کی جڑوں میں خوبصورتی مضبوطی معیار نہ کر سکی۔ اپنی ناگفتہ زبان کے سبب بچوں میں بھی پہنائے زبان محرم نامحرم ادب و ادا وقائے انسیت برپا نہ کر سکی، تو ان تمام صورتحال سے اجاگر ہے کہ ایسی عورت خود میں ظلم کی داستان ہے، اور فتوحات عمل میں ہر لمحہ ظلم کا شکار۔ گویا تمام معمولات میں ایسی عورت بیچارہ غریمی کا پیشگامہ ہے، یعنی کہ بدزبان عورت ہی تو اصل میں بربادی کا پیشگامہ ہے، اور عورت و مرد کی زبان اگر بد زبان ہے تو دونوں ہی برباد ہو جاتے ہیں، یعنی عظمت گھر بھی برباد ہو جاتا ہے، قریب عظمت انسیت بھی برباد ہو جاتی ہے، اور بربادی کی وجہ ہی بدگمان بد زبان ہونا ہے۔ مرد اور عورت مسلمان کو چاہیے کبھی بھی کسی بھی حالت میں بد نگاہ نہ ہو، بد گمان نہ ہو، بد زبان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بد نگاہ اور بد زبان اور بدگمان والوں پر لعنت کی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے ہی تو گھر برباد ہوتے ہیں، جب انسان مومن مرد عورت اپنی بدگمانیوں کی وجہ سے اپنے آپ میں اپنی خود سری کو اور اپنی خود فیصلوں کو اپنا ہی فیصلہ سمجھ کر دوسروں پر مسلط کر دے، اور بدگمانی کو اپنی ہی وجہ سے دوسروں کو عزت سے
ذلت کی طرف لے جائے. یعنی کہ بد زبان ہونا اصل میں ذلت ہے، رسوائی ہے، بے برکتی ہے، بے دینی ہے اور دین سے سرکشی ہے. جو عورت مرد اللہ رسول کے فرمانوں سے واقف نہیں ہیں، ان کو پہلے اللہ رسول کے فرمانوں سے واقف ہونا چاہیے کہ بدگماں ہونے کی وجہ سے کیا کیا ہم پر دنیا اور آخرت میں مصیبتیں مسلط کر دی جائیں گی، اور بدنگاہ کی وجہ سے کیا کیا مصیبتیں اور عذاب ہم سے پہ مسلط کر دیے جائیں گے، اور بد زبان ہونے کی وجہ سے کیا کیا مصیبتیں اور ہم پر عذاب مسلط کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بدگماں، بدنگاہ اور بد زبان ہونے والوں پر کئی قسم کے عذاب آخرت میں تیار رکھے ہوئے ہیں. اگر مومن مرد عورت عذابوں سے اللہ کے بچنا چاہتا ہے اور اللہ کے حکم پر چلنا چاہتا ہے اور اللہ رسول کی چاہت کو اپنانا چاہتا ہے اور اللہ رسول کا ہو جانا چاہتا ہے اور اللہ رسول کے قرب میں سلامتی پانا چاہتا ہے، تو کبھی بھی مومن مرد عورت کو بدنگاہ نہیں ہونا، بد زبان نہیں ہونا، بدگمان نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ بدگمانی اور بدنگاہی اور بد زبانی سے مومن مرد عورت اور تمام مسلمانوں کو پناہ عطا فرمائے. اپنا مانگنے والے ہی تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ کی مدد ہی مدد ہی شامل حال ہونے سے انسان بدگمان سے، بدنگاہ سے اور بد زبان سے بچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے والوں کے لیے ہی تو اتباع رسالت حق ہے. اے مومن مرد عورت، تجھے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت کو اپنانا چاہیے اور اچھے گمان اور اچھی نگاہ اور اچھی زبان کا تجھے مالک ہو جانا چاہیے. تصور زبان نگاہ حق ہی تو سلامتی شان بقائے حق ہے. جو اللہ اور اس کے رسول سے سلامتی شان عظمت چاہتے ہیں، ان مرد عورتوں کے لیے لازم ہے کہ اپنے گمان بھی درست رکھے، اپنی نگاہ بھی درست رکھے اور اپنی زبان بھی درست رکھے. شان عظمت علم، تعریف، معلومات، حقیقت حق ہی تو حق ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب عورت اور مردوں کو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نگاہ بد اور زبان بد اور گمان بد سے اللہ سب کو پناہ عطا فرمائے اور اچھے گمان عطا فرمائے، اچھی نگاہ عطا فرمائے اور اچھی زبان عطا فرمائے. عطائے حق سے اللہ سب کو حق عطا فرمائے.